مال امتحان ہے، مال کوئی خرابی نہیں ہے، اور اللہ آپ کو برکتیں دے، لیکن برکتیں اسی وقت دے گا جب آپ اس فارمولے کو یاد رکھیں۔ ایک حدیث بھی ہے امام معصوم کی، اور ایک میرا اپنا ایکسپیرینس بھی، ایٹ لیسٹ مجھے 50 سال کا تو ایکسپیرینس ہے، تو یہ حدیث پر ویسے ہی یقین ہے، لیکن میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی بتا رہا ہوں کہ واقعا میں نے دیکھا کہ امام نے فرمایا 4 جگہوں پہ جو آدمی خرچ کرے گا اس کا ہاتھ کبھی بھی پیسے سے خالی نہیں ہوگا، نہ اس پر نہ اس کی اولاد پہ کبھی کوئی مشکل ٹائم نہیں آئے گا پیسے کے اعتبار سے۔ اور امام نے کہا کہ یہ میں دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں، اور آخرت میں تو اس کا اجر عظیم ہے۔ ایک ہے حج کا، حج میں جو خرچہ کروں، بلکہ ایک جملہ بھی یہاں مشہور ہو گیا ہے اور وہ مراجع کے فتوے میں بھی ہے، لیکن ذرا سا اس کو انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے کہ حج میں تو اسراف بھی جائز ہے۔ گناہ کبیرہ ہے اسراف، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ۔ قرآن نے کہا، یہ اب حدیث نہیں ہے، ان المسرفین کانوا اخوان الشیاطین، یہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اگر تفسیر ہو تو اور بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اسراف۔ آج کا پورا جو کارپوریٹ کلچر ہے نا، وہ اسراف پر۔ $100 کے جوتے سے آپ کا کام چل جائے گا، آپ کو $10,000 کا جوتا خریدنا۔ چلیں کام چل جائے کے بعد چھوڑے، تھوڑا آدمی کی ایک اسٹیٹس بھی ہوتا ہے، تھوڑا اوپر جائے۔ میں نے پچھلے سال بتایا تھا نا، اور وہ اس سال پاکستان کے سارے نیوز پیپر نے ہائی لائٹ کیا کہ وہ جو احرام میں ہم چپل پہنتے ہیں جس کی ویلیو ہوتی ہے $2، 6 ریال، اور 5,000 ریال کی، یعنی تقریباً $2,000 کی چپل ہے، جو 2 دن پہن کے اٹھا کر ٹریش میں پھینک دیتے ہیں، گاربیج میں۔ اب یہ تو میں پچھلے سال پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہو کہ یاد نہ ہو، یہ اسراف۔ لیکن جملہ یہ ہے کہ حج میں اسراف بھی جائز۔ جائز کا مطلب یہ ہے کہ حرام والا نہیں، یعنی ہاتھ کھول کے خرچ کرو۔ اللہ کے گھر جا رہے ہو تو وہاں کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرو۔ کہ حج میں جو خرچ کرو گے، یہ امام کا لفظ بڑا عجیب ہے، میری گارنٹی کہ آخرت میں تو ملے گا جو ملے گا، اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا ریٹرن کم سے کم 70 ٹائمز ملے گا۔ جب کوئی آدمی بزنس شروع کرتا ہے تو وہ چیک کرتا ہے کہ کہاں انویسٹ کروں کہ زیادہ سے زیادہ مجھے جو ہے ریٹرن ملے۔ کا ایک حج، اب اس پہ ہر چیز پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ نمبر 2، امام معصوم نے کہا کہ جو خرچہ صدقے میں کیا جاتا ہے، اگر یہ صدقے کا لفظ بھی وہ ون آف دا کنفیوزنگ ورڈ ہے۔ اردو میں صدقہ کہتے ہیں جو رد بلا کے لیے دیا جاتا ہے، اور بہت یعنی صدقہ جو ہے نا بہت ہی لو کیٹیگری کی چیز۔ مجھے انڈیا کا نہیں پتا، لیکن پاکستان میں تو ہے کہ صدقہ ہے تو کسی نان مسلم کو دے دو، صدقہ ہے تو کسی گھر میں آنے والے سویپر وغیرہ کو، بھنگی جمعدار کو دے دو، اور کسی آپ ایک عزت دار شریف مثلا مجھ جیسے آدمی سے آ کر کہیں کہ یہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں تو میں آفینس محسوس کروں گا، مجھے کیا سمجھا ہے جو صدقہ دے رہے۔ یہ اردو کا صدقہ۔ عربی میں صدقے کے معنی چیریٹی اور گفٹ۔ عربی میں صدقہ جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں، رد بلا کے لیے بھی دیا جاتا ہے، بلا دور ہو، لیکن جو چیز بلا دور کرے وہ کوئی حقیر چیز نہیں ہوتی۔ امام گھر کے دروازے پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ امام علی، مولا کیوں رو رہے ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ کہا 40 دن ہو گئے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا ہے، مہمان کا نہ آنا۔ امام کہہ رہے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کی برکتیں یہاں نہیں آتی ہیں، کیا تمہیں نہیں پتا؟ مہمان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ برکتیں لے کے آتا ہے۔ آپ تو اس کا دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی کیک لایا، کہ کنفیکشنری لایا، کہ کوئی مٹھائی لایا، کہ کیا لایا، برکتیں لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کی بلائیں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو وہ حقیر نہیں ہے، بلا لے جانے والی چیز، بلا جو چیز لے جا رہی ہے وہ ایک قسم کی دوا ہے۔ تو دوا کو ہم کیا سمجھیں گے کہ جو بہت ہی لو کیٹیگری کی چیز ہے؟ نہیں، دوا علاج۔ تو اب یہ صدقے پہ میری مجلس اس وقت نہیں، میں نے کہا نا اس پہ پوری مجلس ہے۔ کہا جو صدقہ دیتا ہے رائے خدا میں، ایٹ لیسٹ 70 گنا تو اللہ اسی دنیا میں واپس کرے گا، اور آخرت کا اجر تو اللہ خود کہہ رہا ہے بغیر حساب، بغیر کسی کیلکولیشن کے ملے گا۔ تیسری چیز صلہ رحمی۔ شاید یہ پوائنٹ میں نے پچھلے سال اٹھایا تھا صلہ رحمی کا، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن صلہ رحمی میں ٹاپ آف دا لسٹ پیرنٹس، پھر دوسرے رشتے دار، اور چوتھی چیز امام مظلوم کی عزاداری۔ اس میں جتنا آپ خرچ کریں گے، آپ یاد رکھیے کہ اس سے زیادہ تھوڑا بہت نہیں، 70 ٹائمز نہیں، ہو سکتا ہے 70,000 ٹائم اسی دنیا میں ملے گا، آخرت کا اجر اپنی جگہ۔ یہ حدیث ہے،
اور میں نے کہا میرا 50 ایئرز کا ممبر کا ایکسپیرینس کہ جو باقاعدگی سے چیریٹی کرتا ہے، میں صدقے کا لفظ نہیں لا رہا ہوں، پھر کنفیوژن ہوگا، اور جو باقاعدگی سے حج کرتا ہے، اور حج کی بھی دونوں قسمیں، کہا خود بھی حج کرو ایٹ لیسٹ 5 سال میں ایک بار، تقریباً اس کو واجب کے برابر سمجھیے، اور جس کی حیثیت نہیں ہے اس کو حج کراؤ. مثلا ہم جیسے لوگ، میں مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں، تو حج، صدقہ، صلہ رحمی اور عزاداری. اس آدمی کو میں نے کبھی غربت کے عالم میں نہیں دیکھا، یا اس کے بچوں کو کبھی میں نے بھیک مانگتے نہیں دیکھا. اللہ نے آپ کو یہاں بہت دیا. بہت عجیب جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ کنفیوژن پیدا کرے گا، لیکن آپ کنفیوز ہوئیے گا نہیں. تو ایسا ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پانی میں قدم رکھو اور اپنے پیر کو گیلا نہ ہونے دو، لیکن کیا کروں، ٹائم نہیں. میں نے جو دیکھا حتیٰ یہ میں پوری فقہ کے اگینسٹ مسئلہ بتا رہا ہوں، اور یہ کہہ کے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے، لیکن میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں. حتیٰ جو لوگ ریاکاری کی نیت سے یہ 4 کام کرتے ہیں، خالی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم حاجی، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم چیریٹی کر رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم اپنے والدین کا بڑا خیال کر رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ عزاداری میں دیکھو ہم کیسی بہترین نیاز کرتے ہیں. نیت ان کی ہوتی نہیں، اللہ ان کو بھی اس کی برکتیں ملتی. اب اس سے بھی خطرناک جملہ سنیے جو پوری شریعت کو تباہ کرنے والا جملہ ہے، لیکن اس پہ آپ کو عمل نہیں کرنا ہے، صرف میسج لینا. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی بتا رہا ہوں. حتیٰ جو مال حرام سے بھی حج کر رہے ہیں، جو مال حرام سے بھی صدقہ دے رہے ہیں، جو مال حرام سے بھی صلہ رحمی کر رہے ہیں، جو مال حرام سے بھی عزاداری کر رہے ہیں، اس کے بینیفٹ ان کو بھی ملتے ہیں. مال حرام کا مطلب چوری نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، لیکن اور حرام کی بہت ساری چیزیں. میں آج آخری مجلس میں اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی ٹیبلٹ ہے، کوئی دوا ہے، اگر آپ مال حرام سے خرید کے لائیں گے اور وہ ٹیبلٹ کھائیں گے تو گناہ تو ہے، لیکن وہ ٹیبلٹ کے فائدے آپ کو ملتے رہیں گے. ٹیبلٹ آپ کے جسم میں جا کے یہ کمپلین نہیں کرے گی کہ میں حرام مال سے خریدی گئی ہے اس لیے میں اس مریض کو فائدہ نہیں دوں گی. ایک بات. دوسری بات جو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مجھ سے آرگومنٹ کرتے ہیں کہ مولانا آپ تو حلال کی اتنی بات کرتے ہیں، فلاں آدمی حرام کماتا اور پھر اللہ نے اس کو اتنا دیا. میں نے کہا یہ 4 چیزوں میں مال حرام بھی خرچ کرے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بینیفٹ مل کے رہتے. تو اگر کوئی پاکیزہ حلال مال یہاں استعمال کرے، یہ 4 چیزیں. اور اس میں بہت خطرناک چیز ہے چوتھی، کیونکہ آج کل عزاداری انڈر اٹیک. میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں عزاداری کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم کو نقصان پہنچے گا. جتنا ہم عزاداری کو کم کریں گے نا، وہ بینیفٹ ہم کو نہیں ملے گی. عزاداری تو رہے گی. جس صفحہ عزا کو فاطمہ زہرا نے پروموٹ کیا، زینب و سجاد نے بچھایا، اسے دنیا کا کوئی یزید ختم نہیں کر سکتا. باقی دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل پھر وہی ایک ہنگامہ ہے، عزاداری پہ اتنا خرچہ کیوں کیا جا رہا، اس عزاداری میں اسراف ہو رہا. یہ لفظ اسراف حج کے لیے روایت میں آیا اور خوشبو کے لیے آیا. وہاں بھی آیا کہ خوشبو میں اسراف نہیں ہوتا. تو اسراف وہ حرام والا نہیں، لیکن اسراف کا مطلب ہے آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کریں. ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ شوز کی مثال دی کہ وہ آپ کے لیے جائز نہ رہے، لیکن حج میں ہے. آپ کی حیثیت ہے 3 اسٹار ہوٹل کی، لیکن آپ کا حج کرنا ہے، ذرا آرام سے کرنا ہے، عبادت میں مزہ ہے، میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہروں گا. تو حج اور خوشبو کے لیے لفظ آیا، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر عزاداری. اور یہ آپ لوگوں نے اب تک مینٹین کیا ہے. لیکن اب جو ماحول ہے، ایک تو پروپیگنڈا، اور جو جملہ بہت مشہور ہو گیا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کا سارے شریعت اور اسراف صرف عزاداری میں یاد آتا ہے. نہ اپنے کپڑوں میں یاد آتا ہے، نہ اپنی گاڑیوں میں یاد آتا ہے، نہ اپنے مکانوں میں یاد آتا ہے، نہ اپنے کھانے پینے میں یاد آتا ہے، نہ اپنے سیر و تفریح گھومنے میں یاد آتا ہے. سارا یاد آتا ہے اسراف کا مسئلہ کہ جی عزاداری میں بہت اسراف ہو رہا. یہ پورا ایک، میں نے کہا نہیں کہ 4 چیزوں میں سے ہر ایک کے لیے 1 گھنٹے کی تقریر چاہیے، لیکن ان شارٹ یہ 2 باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں کہ ریاکاری سے بھی جو لوگ عزاداری کرتے دنیا دکھانے کے لیے، امام حسین کے لیے نہیں، لوگ کہے بہت اچھی نیاز ہے، ان کو بھی بینیفٹ ملتے ہیں دوا کی طرح سے. اگر آپ ریاکاری کے لیے کوئی دوا استعمال کریں جو آپ بیمار ہیں، وہ فائدہ پہنچ جائے گی. اور نمبر 2 جو میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام سے ہی کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ پروپیگنڈا. دوسرا یہ ایک بڑا خطرہ ہے جو میں پہلے دن سے چیختا آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب جو نئی نسل سامنے آ رہی، ینگ جنریشن، آپ کے بچے، ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ اسپرٹ نہ ہو. وہ یہی پیدا ہوئے، یہی براٹ اپ ہوئے، یہی کے ماحول میں رہے،
تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی وہ جو کارپوریٹ کلچر جسے کہتے ہیں اور وہ جو کمرشلزم وہ اتنا زیادہ ہو کہ امام باڑے کو فنڈز کم ملے، سینٹر کو فنڈز کم ملے، عزاداری کے اندر خرچہ کم ہو، ہاں ان کا لائف اسٹائل آپ سے زیادہ بہتر ہو. وہ کہے جی ہماری تو سیلری اور پگار اتنی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آپ نے کما لیا، لیکن آپ رہے ہوں ایک مڈل کلاس لیول پہ، وہ جائیں. کیونکہ کلچر ایسا بنایا گیا ہے، بنایا نہیں کہ بنایا جا رہا. تو اس کے اندر یہ بہت خطرہ ہے کہ یہ جو جتنی برکتیں اور بینیفٹ آپ کو مل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر نہ ہو، تو ذرا سا اس کا خیال کیجیے گا.